بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 12ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش ہے۔ سورہ یوسف چل رہی ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ بہت ہی پیاری صورت ہے۔ اس کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بہت سارے پیغامات، بہت ساری نشانیاں اس سورہ کریمہ کے اندر ہیں۔ یہ صورت کوئی سمجھ لے تو زندگی کا فلسفہ اور ضابطۂ زندگی اس کے سمجھ میں آ جائے کہ حالات کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، ایمان پر کس طرح جمے رہنا ہے، سارے کے سارے نشانیاں اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ یہ صورت ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور اس خواب کی تعبیر پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صورت کی ابتدا خواب ہے اور اس کی انتہا اس خواب کی تعبیر کے ساتھ مکمل ہے۔ اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ہم پہلے شر کے ذریعے سے خیر نکالتے ہیں، پھر خیر کے ذریعے سے شر نکالتے ہیں، پھر شر کے ذریعے سے خیر نکالتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کو بڑے پیارے تھے، بہت محبت کرتے تھے ان سے۔ تو حضرت یعقوب جو کہ یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یعقوب کی اس محبت نے ان کے بھائیوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی۔ تو یعقوب کی اس محبت کی وجہ سے بھائیوں کے دلوں میں تکلیف آ گئی اور انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ یعقوب کی محبت اچھی چیز تھی، لیکن اس کا صلہ کیا ملا؟ کنویں میں ڈال دیے گئے، ذلت ملی۔ باپ کے دل میں محبت تھی، عزت ملی، پر بھائیوں میں اسی محبت کے بنا پر کنویں میں کیوں ڈالے گئے؟ کنویں میں پھینکا کیوں گیا؟ محبت کی وجہ سے نا۔ اتنی زیادہ محبت اگر نہ ہوتی تو بھائی کنویں میں ڈالتے ہی نہیں۔ تو حضرت یعقوب کی محبت حضرت یوسف کے لیے زحمت بنی۔ اللہ نے کہا یعقوب کی محبت کی وجہ سے ہم نے یوسف کو کنویں میں ڈالا۔ پہلے محبت ملی، عزت ملی، پھر ذلت۔ اب کنویں میں ڈالے گئے ہیں تو کنویں میں رہنا یہ ذلت ہے نا، یہ شر ہے نا۔ کنویں سے نکال کر اللہ نے کہاں پہنچایا؟ عزیز مصر کے دربار میں پہنچایا۔ عزیز مصر نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کنویں میں رہنا یہ ذلت تھی، اور کنویں سے نکل کر کے مصر کے بادشاہ کے بیٹے بن جانا یہ بڑی عزت تھی۔ کنویں میں تھے تو ذلت، کنویں سے نکال کر مصر کے بادشاہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، یہ عزت ملی نا۔ اچھا، اب وہ بیٹا بنا لیا تو اسی محل کی عورت ان کی طرف راغب ہو گئی، تو بیٹا بنے، عزت ملی، پھر اس کے بعد ایک ذلت مل گئی۔ کیا ملی؟ کہ جیل میں چلے گئے، کیونکہ بیٹے بنے تھے، حسن بہت زیادہ تھا، عورت مائل ہو گئی اور جیل میں چلے گئے۔ تو خیر تھا، اللہ نے شر نکالا، پھر شر سے پھر خیر نکالا۔ یہ زندگی کی روٹین دیکھ رہے ہیں آپ کیسی؟ اب جیل میں گئی، یہ جیل میں جانا ذلت تھی۔ اب پھر جب جیل سے نکلے ہیں تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے بادشاہی کے تخت پر بٹھا دیا۔ جی، جیل میں رہنا ذلت تھی، جیل سے نکلے تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، عزیز مصر بنا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون زندگی۔ دیکھیے اللہ کس طرح زندگی کے موسم کو بدلتے ہیں۔ پہلے عزت دی، پھر ذلت دی، پھر عزت، پھر ذلت۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج میرے لیے سجدہ کرتے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یعقوب کہتے ہیں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بارے میں مت بتانا۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ جب بھی بچوں کو یہ کہا جائے کہ بیٹے فلانا کام کرو، تو بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بڑوں کی بات کو مقدم رکھے، وہ بڑوں کی بات کو مانے، یہ بچے کے لیے ضروری ہے۔ اور آگے بیان کیا جا رہا ہے فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا،
اپنے بھائیوں سے خواب اسی لیے مت بیان کرنا کیونکہ وہ تیرے بارے میں چال چلنے لگیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ ملا کہ بڑوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب بچوں کو کسی کام سے روکے تو اس کی وجہ بیان کر دے، تاکہ بچے کے دماغ میں کسی طرح کا شک نہ ہو کہ مجھے روکا کیوں گیا ہے اس کام سے۔ بچوں کے لیے نقطہ یہ ہے کہ جب بڑے کوئی بات بولے تو اس پر عمل کر لیا جائے، اسے سنا جائے، اور بڑوں کے لیے یہ ہے کہ کسی کام سے جب بچوں کو روکا جائے تو انہیں وجہ بتا دی جائے کہ فلانا وجہ سے ہم تمہیں روک رہے ہیں، اس لیے وجہ یہ ہے، اس کو تم ذہن میں رکھو، تاکہ بچے کے ذہن میں کسی بھی طرح کا شک اور شبہ نہ ہو اور وہ کسی بھی شک کا مشترک نہ ہو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اچھا، یہ کہا گیا کہ بھائی تمہارے بارے میں بری چالیں چلیں گے، اس کے بعد فوری شیطان کا ذکر کیوں لایا گیا؟ شیطان کو یہاں کیوں بٹھایا گیا؟ کیونکہ سارے نفس کے دھوکے تو شیطان کی طرف سے ہے، شیطانی تو کراتا ہے نا۔ تو یہاں پر شیطان کو لا کر کے یہ بات بیان کی گئی کہ ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کی نفرت نہ ڈالی جائے۔ جی، قرآن کریم کا اسلوب دیکھ رہے کتنا پیارا ہے۔ قرآن سکھا رہا ہے کہ شیطان کا ذکر کرو اور بتاؤ کہ شیطان یہ دلوں میں براسیاں ڈالتا ہے تاکہ وہ چھوٹے سے بچے یوسف کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میرے بھائی برے ہیں، بلکہ ان کو یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو شیطان ہے جو کہ ایسے کرتا ہے۔ کیا وضاحت کر کے قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اس لیے شیطان کو یہاں پر لا کر کے بتایا گیا کہ نفس کے جتنے بھی دھوکے ہیں یہ سارے کے سارے شیطان کی طرف سے ہی شیطان کراتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا یوسف ابا کو بہت زیادہ پیارا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی بات سے تکلیف بھی رکھتے تھے کہ ہم بڑے ہیں اور ہم صاحب طاقت ہیں لیکن ابا ہم سے محبت نہیں کرتے ہوتی، وہ تو کمزور بچے ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے، کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ باپ جب گھر آتا ہے تو سب سے پہلے اس بچے کی خیر خبر لیتا ہے جو بیمار ہو، جو کمزور ہو، پوچھتا ہے بچے نے کھانا کھایا کہ نہیں۔ دوسرے جو طاقتور ہے وہ تو کھائیں گے، ان کے بارے میں بعد میں پوچھتا ہے، لیکن سب سے پہلے اگر کسی کی خبر لیتا ہے تو وہ بیمار بچے کی یا کمزور بچے کی یا چھوٹے بچے کی خبر لیتا ہے جو طاقتور نہیں۔ تو انہوں نے اسی بات کو ظاہر کیا اور کہا ہمارے ابو جان جو ہیں وہ ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جبکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، یوسف اور بنیامین سے زیادہ ہمارے پاس طاقت اور پاور ہے، ہم زیادہ طاقتور ہیں، لیکن ابا جان یوسف کو اور بنیامین کو چاہتے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا۔ تو اب ساروں نے مل کر ایک مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، کیا کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو مار دو، کل دا یوسف، یوسف کو ختم کر دو، ختم کر دے کہ تو بات ہو جائے گی نا۔ مشورے کے لیے میٹنگ بٹھائی گئی تو پہلے مشورے میں یہ بات آئی کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے، لیکن نہیں، دوسرے بھائی نے، بڑا بھائی جو تھا اس نے کہا نہیں قتل نہیں کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا بھائی کسی بھی رشتے کا ہو، سونتیلا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، کسی اور ماں سے کیوں نہ ہو، اتنا رحم تو دل میں ہوتا ہے کہ جان جانے نہیں دیتا۔ کہا یوسف کو قتل نہیں کرنا، کیا کریں گے؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، ہم جہاں کھیلنے جاتے ہیں نا وہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں یوسف کو پھینک دیتے ہیں۔ اب کچھ قافلہ وہاں سے گزرے گا تو وہ اسے اٹھا لے گا۔ بعد سیارہ کہتے ہیں گزرنے والے قافلے کو، تو وہاں سے کوئی سیارہ، کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ اسے اٹھا لیں گے یا وہیں سڑے کچھ مر جائے گا۔ چلو اب تدبیر ہو گئی، مشورہ ہو گیا۔ پہلا جو مشورہ آیا تھا کہ یوسف کو قتل کیا جائے اسے رد کیا گیا، اس کے بعد کہ دوسرے مشورے کو قبول کر کے یہ بھائی چلے، بھیلا پھسلا کر کے حضرت یوسف کو ساتھ لے لیا۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم اپنے کھیل مستی میں رہ جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ یہ خوف حضرت یعقوب نے ظاہر کیا۔ یہ خوف کا جب ان لوگوں نے سن لیا کہ ابا کو یہ خوف ہے تو انہوں نے کیا کیا، حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے کے بعد، ایک اندھا کنواں تھا اس میں یوسف کو ڈال دیا اور ان کی قمیص اتار لی، یعنی ان کے جسم پر لباس بھی ہونے نہیں دیا، سارے کپڑے ان کے جسم سے نکال کر ان کے کنویں میں پھینک دیا اور ایک بھیڑ وغیرہ ذبح کر کے اس کا خون حضرت یوسف کے قمیص پر لگا دیا، اور یہی بات لے کر کے ابا کے پاس لوٹے کہ ابا یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کو آپ کے دشمن سے کسی بات کا خوف ہو تو اس پر ظاہر ہونے مت دو کہ مجھے تم سے اس بات کا خوف ہے، ورنہ وہ آپ کی کمزوری کو جان جائے گا، آپ کا ویک پوائنٹ اس کو مل جائے گا جس سے وہ آپ کو ہرا دے گا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، آپ زیر ہو جائیں گے۔ آپ کو لاکھ خوف دشمن سے کیوں نہ ہو پر اس بات کو ظاہر نہ کرو
جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ میرا دشمن یہ کر سکتا ہے میرے ساتھ، اس کو بول کر کے مت بتاؤ۔ اگر آپ بول دو گے تو اسے آپ کا ویک پوائنٹ مل جائے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس طرح سے اس بندے کو ہرانا ہے۔ حضرت یعقوب نے بول دیا تو ان کے بیٹوں نے کیا کیا، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہی بہانہ لا کر کے رکھ دیا کہ ابا یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اور دیکھیے قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، وہ باپ کے پاس آئے رات کے وقت۔ یہ رات کے وقت کیوں آئے؟ عشاء یبکون، اور روتے ہوئے آئے، لے جا کے پھینکا انہوں نے کنویں میں اور رو رہے ہیں یہ خود۔ پہلے تو پھینک دیا، اوپر سے رو رہے کیوں ہیں اور رات کے وقت کیوں آئے؟ تو ایک نفسیاتی فلسفہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی بڑا جھوٹ، کوئی بڑی بات جھوٹ بولنے جا رہا ہو تو اس کے جھوٹ کے اثرات اس کے چہرے پر نظر آ جاتے ہیں اور اس کے جھوٹ کو اس کے چہرے سے پکڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان کے بھائیوں نے کیا کیا، رات ہونے کا انتظار کیا کہ رات ہو جائے تو روشنی نہ ہوگی اور ہمارے چہروں کو صحیح سے دیکھ کر ہمارے جھوٹ نہیں پکڑ پائیں گے۔ یہ پلاننگ ان لوگوں نے کی اور رات ہونے کا انتظار کیا۔ اور مجرموں کو بھی دیکھو آپ، رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں، رات ہو تو گھر کو آتے، دن بھر غائب تھے، اب معلوم ہے گھر آنے کے بعد گھر والوں سے پٹائی ہونے والی ہے تو انتظار کرتے کہ رات ہو جائے، 10-11 بج جائے، 1 بج جائے، ابا سو جائے، امی سو جائیں، اس کے بعد ہم بہن کو فون کر کے پیچھے کے دروازے سے گھر میں گھس جائیں گے۔ یہ پلاننگ ہم کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جو ہم دن بھر پھر کے آئے ہیں وہ پھرنے کے جھوٹ کے اثرات ہمارے چہرے پر مرتب نہ ہوں اور ہمارے ذمہ دار ہمارے والدین ہمیں اس جھوٹ سے پکڑ نہ لے، اس لیے رات کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کے بھائیوں نے بھی یہی کیا کہ رات کا انتظار کرنے لگے، اور جب رات آ گئی تو والد کے پاس آئے اور روتے ہوئے آئے۔ روت کیوں رہے تھے؟ تو ان کے رونے سے اس بات کا پتہ چلا کہ آپ کسی شخص کو کسی بری خبر کی اطلاع دے رہے ہو اور اس کے ساتھ آپ خود بھی رو رہے ہو تو آگے والے کا غم تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے غم میں آپ شریک ہو کر کے رو لو، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ شریک ہو کر کے رو رہے ہیں اپنے ابا کے غم میں تاکہ اپنے ابا کا غم ہلکا ہو جائے۔ اسی لیے قرآن دیکھو کس قدر شفافیت سے نقشہ کھینچ کے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ رو رہے تھے۔ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے روئیے، اس کے درد کو سن کر وہ اپنے درد کو ہلکا محسوس کرے گا کہ ارے ان کو بھی میرے درد کی تکلیف ہے۔ تو ہو سکتا ہے تو آپ یہ کیجئے کہ کسی کے درد میں شامل ہو تو ان کے ساتھ 2 آنسو بہا لیجئے تاکہ ان کے دلوں کو قرار اور اطمینان آ جائے۔ یہ سنت کا طریقہ ہے، اسے کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کی یہ صفت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچ کے بیان کیا کہ دیکھو انہوں نے کیا تو جرم تھا لیکن انہوں نے اچھا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کرنے کے بعد ہم اچھے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، پہلے یوسف کا معاملہ ختم کر دیں گے، اس کے بعد ہم اچھے ہو جائیں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے، شیطان تمہیں زندگی کی مسافت دکھاتا ہے کہ زندگی تو بہت لمبی ہے، ابھی کر لو، ابھی شباب ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی کر لو، پتہ نہیں بعد میں یہ دن آئیں گے کہ نہیں۔ زندگی بڑی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لیں گے۔ ایسا ہو جائے کہ تم سے گناہ ہو جائے لیکن اگلی صبح نہ ملے کہ تم توبہ کر سکو تو کیا کرو گے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ گناہ تو کر رہے ہو یہ سوچ کے کہ اللہ معاف کر دے گا اور آگے زندگی بہت ہے، معافی مانگ لیں گے، تو سوچو اسی گناہ کے دوران اگر تمہیں موت آ گئی تو کیا چہرہ لے کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ رات کے وقت آئے اور کہا ابا یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ جب قمیص دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ قمیص تو پھٹی نہیں ہے۔ جانور جب کسی کو کھاتا ہے تو اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ جانور جب کسی انسان پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اس کے بعد اسے کھاتا ہے، لیکن یوسف کے کپڑے تو اتارے ہوئے تھے، پھاڑے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے، کہتے ہیں فصبر جمیل، ایسے موقع پر صبر ہی بہتر ہے۔ پتہ یہ چلے کہ آپ ایسی جگہ آ کر کے اٹک جاؤ جہاں سے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، سارے دلائل ساری ایویڈنس آپ کے خلاف ہے، وہاں پر سرنڈر کر دو، کہہ دو چلو تم درست ہو ہم غلط ہے، اب جو فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا، صبر ہی بہتر ہے۔ حضرت یوسف چاہتے تو ساروں کو ڈانٹ لگا سکتے اور کہہ سکتے کہ تم نے بتاؤ یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کو کہاں کیا ہے، کہاں مارا ہے، کیا کیا ہے، لیکن نہیں، کیونکہ جو دلائل بیٹے لے کر کے آئے تھے اس کو دیکھنے کے بعد یعقوب نے کہہ دیا ایسے موقع پر صبر ہی بہتر ہے، کیونکہ یعقوب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے لیکن معلوم ہے کہ یہاں دلیل دینا یا حجت کرنا بہتر نہیں ہے، تو پتہ چلے کہ ایسے موقع پر آپ اٹکے ہو کہ آپ کے دلیل کام نہ کرے، سرنڈر کر دو، سرنڈر کر دو۔ دنیا لاکھ بولیں دو کہ یہ گناہ گار ہے، یہ فلاں ہے، اس نے کیا ہے، دنیا کے بولنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ لا علمی میں بول رہے ہیں تو گناہ گار ہے، جان کر بول رہے ہیں تو آپ پر بہتان لگا رہے ہیں، اور بہتان کا صلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ کل روز محشر آپ گریبان پکڑ کے کہہ سکتے ہو اللہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ ٹینشن لینے کا نہیں، چھوڑ دینا،
آپ سچے ہیں بس اللہ جانتا ہے، آپ جانتا ہے بس ہے، لوگوں کو صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، آئے نقلی خون لگا دیا قمیص پر، ابا کو دکھا دیا، یہ بات گزر گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک طرف، حضرت یوسف علیہ السلام ایک طرف، یہ لوگ آئے، آ کر کے کھانا وانا کھائے، آرام سے سو گئے، کیونکہ ان کا کام تو ہو گیا تھا نا، ان کا کام تو ہو گیا تھا، جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر دیا۔ اب ان کو سکون مل گیا کہ ہمارے راستے کا کانٹا یوسف ہٹ گیا ہے، اب ابا کا رجحان ہماری طرف ہوگا۔ ان کو تو سکون کی نیند آنی تھی، یہ سو گئے، لیکن اللہ کہتا ہے وہاں یعقوب بے چین تھے، یہاں یوسف بے چین تھا۔ وہاں پر بیٹے کی جدائی میں یعقوب کی آنکھیں نم تھی، یہاں پر باپ کی جدائی میں اور کنویں کی تاریکی کے اندر یوسف بڑے پریشان حال تھے۔ ایک تو وہاں پر بیٹے کی جدائی کی تاریکی ہیں، یہاں پر کنویں کے اندھیرے کی تاریکی ہیں، یہ دونوں تاریکیوں میں باپ بیٹے ہیں۔ اللہ نے دونوں کی مدد کی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے پانی کے لیے جب پڑاؤ کیا تو ڈول ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر سے ایک خوبصورت بچہ نکلا، انتہائی حسین بچہ ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کہا ھذا غلام، کہنے لگے مبارک ہو، قال یا بشرا ھذا غلام، اے لوگو تمہیں مبارکباد ہو، اتنا بہترین اور حسین بچہ ملا ہے، اس کو مصر کے بازار میں بیچیں گے تو بڑی قیمت حاصل ہوگی۔ حضرت یوسف بڑے حسین تھے، بڑے حسین۔ میرے نبی نے کہا ہے میں نے معراج کے موقع پر یوسف کے حسن کو دیکھا، اللہ نے آدھی دنیا کا حسن یوسف کی جھولی میں ڈالا تھا، اتنا حسین نبی۔ دیکھیں گے نا قیامت کے دن جنت میں انشاءاللہ دیکھیں گے حضرت یوسف کتنے حسین تھے۔ سب سے پہلے تو اس نبی کو دیکھیں گے جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا، وہ جس نے ہمیں دین لا کر کے دیا، قرآن لا کر کے دیا، وہ نبی کیسا ہوگا، سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے حضرت یوسف کا حسن کیسا تھا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے حسن الخلق، انسان کا خوبصورت ہونا، یہ حسن الخلق ہے۔ انسان کے اخلاق کا خوبصورت ہونا، یہ حسن الخلق ہے۔ انسان کا جسم خوبصورت ہو تو حسن الخلق، انسان کے اخلاق خوبصورت ہو تو حسن الخلق، اور یہ دونوں چیزیں حضرت یوسف کے اندر تھی۔ لیکن جب حسن خلق آیا، یعنی جسم کی خوبصورتی آئی، تو جسمانی خوبصورتی نے انہیں عذاب میں ڈال دیا، انہیں پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ معلوم یہ ہوا زیادہ حسن بھی ہو، زیادہ خوبصورتی بھی ہو تو یہ سزا کا باعث بن جاتی ہے۔ جی، زیادہ خوبصورتی بھی ہو تو انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے، پریشانی میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بتایا گیا کہ جب رشتہ دیکھنا ہو، نکاح کرنا ہو، تو سب سے پہلے حسن الخلق یعنی کہ اخلاق کے اچھا ہونا دیکھو، اخلاق کی اچھائی دیکھو۔ خوبصورتی جسم کی اچھائی بعد میں دیکھو، پہلے اخلاق کی اچھائی دیکھو، کیونکہ اخلاق کی اچھائی مصیبت سے نکال دیتی ہے اور جسم کی اچھائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت یوسف خوبصورت تھے، عورت کا رجحان ہوا، عورت نے گناہ کی طرف دعوت دیا، کہا نہیں میں گناہ تو نہیں کروں گا، جیل چلے گئے، تو ان کے خوبصورت ہونا یہ ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ اور جب جیل میں چلے گئے تو خواب کی تعبیر بیان کی، جب خواب کی تعبیر بیان کی تو جیل سے نکال دیے گئے، تو ان کا حسن ان کے لیے وبال زحمت بنا، لیکن ان کا علم اور ان کے اخلاق ان کے لیے باعث نجات بنا۔ پتہ یہ چلا اپنے حسن خلق کو سدھارو، حسن خلق خود بخود سدھر جائیں گے۔ اور حسن خلق زیادہ فائدہ نہیں دیتا، حسن خلق یعنی اخلاق کی خوبصورتی فائدہ دیتی ہے جسم کی خوبصورتی سے زیادہ۔ اچھا، اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو علم و حکمت دی اور ہم نے اسے عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ ہمارا بچہ ہے، ہم نے اس کو لایا ہے، اسے اچھی طرح پالنا۔ جب حضرت یوسف جوان ہو گئے تو بڑے حسین تھے، تو اس محل کی عورت ان کی طرف راغب ہو گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے سنیے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس کو بہکایا اس نے جس کے محل میں یہ تھے۔ قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن نے نام نہیں لیا، نام اللہ نے یہاں پر نام ڈکلیئر نہیں کیا، اللہ نے کہا اس نے اس کو بہکایا جس کے محل میں یہ تھے۔ اللہ نے عورت کی عزت اور سترپوشی دیکھیے کتنی زیادہ کی کہ اللہ نے اس کا نام نہیں لیا، حالانکہ گنہگار عورت ہے، حالانکہ اس نے گناہ کیا ہے، لیکن عورت کے عزت اسلام اور قرآن کے نزدیک اتنی ہے کہ اللہ نے اس کا نام لے کر کے اس کو ذلیل نہیں کیا۔ اللہ نے کہہ دیا بس وہ عورت جس کے محل میں یہ تھے اس نے ان کو مائل کیا۔ قرآن کا انداز دیکھو، نہ یوسف کا نام ہے نہ زلیخا کا نام ہے، لیکن اللہ نے یہ بتا دیا کہ عورت کی عزت ہمارے یہاں اتنی ہے کہ
اگر وہ گناہگار بھی ہے تو ہم اس کی عزت کو اور اس کے راز کو پاش پاش نہیں کرتے، ہم اس کا نام لے کر کے ذکر نہیں کرتے۔ اس لیے کسی کا راز بیان معلوم ہو تو ان کے نام لے لے کر کے گلی گونچوں میں سناتے ہوئے مت پھرو، یہ تمہارا طریقہ نہیں ہے، یہ شیطانوں کا، یہ خبیثوں کا، یہ دلالوں کا طریقہ ہے جس کو تم اپنا رہے ہو، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ عزت کی ستر پوشی اتنی کر رہی ہے، دیکھو امت کی خواتین ماؤں بہنوں، دیکھو اللہ نے عورت کی عزت پوشی، ستر پوشی اتنی زیادہ کی کہ وہ ہے گناہگار، اس کا جرم بہت بڑا ہے، نبی پر اس نے الزام لگایا ہے، نبی کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے، نبی پر گناہ کا الزام لگا کر کے انہیں جیل بھیجایا ہے، بڑی مجرمہ ہے، لیکن اللہ نے اس مجرمہ کی بھی ایسی ستر پوشی کی کہ اللہ نے اس کا نام اپنی کتاب میں نہیں لیا، اس کا نام لے کر کے اس کو ذلیل نہیں کیا، بس کہہ دیا کہ وہ عورت جس کے محل میں یہ تھے اس نے اس کو اپنی طرف مائل کیا۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، دیکھو کہتی ہے وقالت ہے تلک، ایک دروازے میں لے گئی دروازہ بند، دوسرے دروازے میں لے گئی دوسرا دروازہ بند، تیسرے میں 7 دروازے ہو گئے، بند کر دیے، اب کہا آ جاؤ، دروازے بند ہو گئے، آ جاؤ۔ حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثواہ، تمہارے شوہر نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور اگر میں ایسا کروں گا تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کے لیے کبھی کامیابی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اللہ نے اس عورت کے بارے میں بنایا کہ اس عورت نے مکمل ارادہ کر لیا تھا گناہ کا، وہ عورت مکمل طور پر تیار تھی کہ اب گناہ کر ہی دے، وہ عورت تو بالکل تیار تھی۔ اللہ حضرت یوسف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں لولا برہان ربی، اے یوسف اگر تو ہماری نشانیاں نہ دیکھتا تو تو بھی ارادہ کر لیتا۔ اللہ اکبر، دیکھیے ہم نے یوسف کے دل میں ایک ہماری نشانی ڈال دی، بعد نے کہا وہ نشانی کیا تھی، تو جعفر صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبوت حضرت یوسف کے ذہن میں ڈال دی۔ جی نبوت، ایک مثال سے سمجھیے، گلی گونچے کے کچھ بچے ہیں، راتوں میں شور شرابہ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، تو دیکھنے والے کیا کہیں گے، ارے گلی کے آوارہ بچے ہیں بھائی، چھوڑو، ان کا کام تو یہی ہے، دن بھر گھومتے پھرتے رہتے، لوگوں کو تکلیف دیتے، یہی کرتے، چھوڑ دو۔ اگر وہی مسجد کے حافظ صاحب یا مؤذن صاحب آ گئے اور کرنے لگے، ارے امام صاحب کر رہے ہیں، ارے مؤذن صاحب ایسے کام کر رہے ہیں، ارے حافظ صاحب یہ کر رہے ہیں، قاری صاحب کر رہے ہیں، تو جس طرح قاری یا حافظ یا عالم کرے تو اس کا کرنا جرم بہت بڑا مانا جاتا ہے، اگر کوئی اوباش کرے تو اس کو اس قدر ملال نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہہ رہے ہیں ہم نے نبوت، ایک مفسر کہتا ہے کہ حضرت یوسف کے دل میں نبوت ڈال دی گئی تھی کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، اور وہ نبوت کی نشانی کا آنا تھا کہ حضرت یوسف گناہ سے بالکل بری ہو گئے۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کو گناہ سے بچا لیا۔ معلوم یہ ہوا اللہ جب تک نہ چاہے تم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ جی اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہو تو گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی مثال دے کر کے بیان کی کہ اگر ہماری نشانی تم نہ دیکھتے تو تم بھی ارادہ کر چکے ہوتے، کیونکہ وہاں پر پاسبل تھا ہی نہیں کہ بچا جائے۔ ایک تو عزیز مصر کی بیوی ہے، رانی ہے، کسی کی جرت کے کوئی آ کر کے ٹوک دے، کوئی آ کر کے کچھ کہہ دے، اور اوپر سے 7 دروازوں کے اندر قید ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر بھی حضرت یوسف نے اپنے نفس کی پاکی کا خیال رکھا اور یہ چاہا کہ میں اس گناہ سے نکلوں۔ پتہ یہ چلا اب گناہ کے کتنے ہی گہرے دلدل میں کیوں نہ ہو، نکلنے کے لیے ایک ہاتھ بڑھاؤ، اللہ دوسرا ہاتھ پکڑ کر کے باہر کھینچ لیتے۔ حضرت یوسف نے یہی کیا نا، دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اللہ نے دروازے خود بخود کھول دیے، حضرت یوسف باہر نکل کر کے آ گئے، اس گناہ کے دلدل سے نکل گئے۔ پتہ یہ چلا گناہ تمہارے کے پیچھے کتنے بھی کیوں نہ ہوں، بس تم ایک ہاتھ بڑھاؤ، اللہ تمہیں مکمل کھینچ کر کے اس گناہ کے دلدل سے باہر نکال دیں گے۔ بھاگتے ہوئے آئے، زلیخا نے پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو یوسف کا کرتا پھٹ گیا، اور جب دروازے پورے کھل گئے تو سامنے عزیز مصر کھڑا ہے۔ تو یہ جو مکار عورت تھی یہ کہنے لگی، کیونکہ اس نے اب دیکھ لیا تھا کہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، سب آ گئے ہیں، تو چال چلتی ہے اور کہتی ہے من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن عذاب علیم، اپنے شوہر کو دیکھ کر گھایا کرنے لگی، رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ اس شخص کو کیا سزا دی جا سکتی ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرے، اس کے لیے یا تو جیل ہونی چاہیے یا دردناک عذاب ہونا چاہیے۔ کتنی مکار عورت ہے، دیکھو کتنی مکار عورت ہے، اس لیے اللہ عورتوں کی مکاری کو بیان کر رہے ہیں۔ جی میری ماں و بہنوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا جیسے ہی اس نے عزیز مصر کو دیکھا، پیترا بالکل بلد دیا، ابھی تو گناہ کی طرف مکمل طور پر آمدہ تھی اور گناہ کے لیے بلا رہی تھی، لیکن جب بھاگتے ہوئے دروازوں پر پہنچی اور شوہر کو دیکھا تو کہتی ہیں اس نے میرے ساتھ گناہ کرنے کی کوشش کی،
اس لیے نوجوانوں یہ انٹیوں کے چکروں میں جاؤ ہی مت، ان کے پیچھے رہو ہی مت، تمہارا ایک قدم یہ مکمل طور پر تمہیں برباد کر سکتے ہیں۔ جی ہوتا ہے، تم نے ایک قدم بڑھا لیا تو وہ یہ کہہ دیں گی کہ انہوں نے پورا کا پورا سفر کر لیا ہے۔ حضرت یوسف نے تو وہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس قدر الزام اور تہمت ان کے اوپر ڈالی۔ حضرت یوسف کے تعلق سے گواہی دینے والا کون ہے؟ اور وہاں مرد کی گواہی کیا قبول کی جاتی؟ اگر وہاں کہا بھی جاتا، حضرت یوسف کہہ بھی دیتے کہ میں نے نہیں کیا ہے، تو کیا وہاں ان کی بات کو مانا جاتا؟ جبکہ عورت رو رو کر کے اپنی صفائی دے رہی ہے۔ عورت کے آنسو پر زمانہ بڑا فدا ہے، عورت کے جہاں آنسو گر گئے زمانہ وہاں پگھل جاتا ہے۔ تو یہ عورت کے آنسو میں بڑی تاثیر ہے بھائی۔ نیک عورت گرا دے تو ظالم کو ختم کر سکتی ہے، بری گرا دے تو نبی کو پھنسا سکتی ہے۔ یہ عورت بڑی ڈینجرس چیز ہے جی۔ تو اس نے پیترا بدل دیا اور کہنے لگی کہ اس نے میرے ساتھ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ ایسی سچویشن میں بندہ کیا دلیل دے اور کیا کہے؟ حضرت یوسف خاموش رہے، لیکن جو درباریوں میں سے ایک درباری تھا اس نے کہا ہم چیک کریں گے، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم ہے اور یہ سچی ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے اور یہ مجرم ہے۔ جب کرتا چیک کیا گیا، فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر، جب پیچھے سے دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، کہہ دیا گیا کہ یہی ہے اور جس نے جرم کیا ہے۔ اچھا، ابھی یہ واقعہ ہوا کہ پورے شہر کے اندر باتیں پھیل گئی، عورتوں میں چھیمیں گوئیں شروع ہو گئی، ارے عزیز مصر کی بیوی وہ تو اپنے غلام پر فدا ہے، وہ تو اپنے غلام پر عاشق ہے، وہ تو اس سے محبت کر بیٹھی ہے۔ سارے کے سارے شہر میں باتیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی باتیں بنا رہی ہیں اور مذاق اڑا رہی ہیں زلیخا کا کہ وہ اپنے غلام کی طرف مائل ہے، اپنے غلام سے محبت کرتی ہے۔ یہ زلیخا کو برداشت نہیں ہوا، اس کو ذلت نہیں دیکھی گئی۔ اس نے کہا اچھا چلو سب کو بلاؤ، ایک محفل جمائی، سب کو بلایا، تکیے لگا کر کے بٹھا دیے اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی اور کہا یہ چھری سے پھل کاٹو۔ ان کے ہاتھوں میں تیزدار چھری ہے، پھل دے کر کے بٹھا دیا، وہ پھل کاٹ رہی ہیں۔ وقالت اخرجن، اور حضرت یوسف سے کہا کہ یوسف نکل، یہاں سے نکلو اور ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے جاؤ۔ حضرت یوسف نکلے اور نکل کر گزرتے ہوئے اپنا راستہ طے کر کے چلے گئے، اور جب چلے گئے تو ان عورتوں نے جیسے ہی حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، حسن کی تجلی ایسی یوسف کے پاس تھی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں تراش لی۔ قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور ان کو ہوش بھی نہ رہا، ہاتھ کاٹ لیے گئے اور ان کو ہوش بھی نہ رہا، اور کہنے لگی قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، ارے یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی نیک بزرگ فرشتہ ہے، اتنا حسن جمال اس کے پاس ہے، اتنا حسین ہے یہ، اور انہوں نے یوں کیوں کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، کوئی ایک نیک اور بزرگ فرشتہ ہے؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ انسان کتنا ہی نیک اور پارسا کیوں نہ ہو، عورت آئے تو ایک نہ ایک بار نظر اٹھا کر دیکھتا ہی ہے، ضرور دیکھتا ہے۔ حضرت عباس کے جو بیٹے ہیں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آئی کچھ مسئلے کے لیے تو انہیں دیکھ رہے تھے، یوں بار بار نگاہ اٹھا رہے، دیکھ رہے، اللہ کے رسول نے گردن جھکا دی، کہا نیچے دیکھ، نگاہوں کو نیچی کر، کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ عورت آئے تو کیسا بھی آدمی ہو نگاہ ڈال ہی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا علی پہلی نگاہ تیری نہیں ہے، دوسری نگاہ تیری ہے، لہٰذا دوسری نگاہ کی حفاظت کر۔ یعنی پہلے اچانک کوئی آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نظر ڈال کے دیکھتا کہ یہ کون ہے بھائی، کون آئے، کدھر آئے، کس لیے آئے، کہاں سے آئے، کیسے آئے، تو پہلی نگاہ معاف ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلی نظر پڑی تو گھورتے رہ جاؤ، پہلی نظر اسی لیے معاف ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ کون آ رہا ہے، تو یہ پہلی نگاہ معاف ہے، دوسری نگاہ اٹھانے کی کوشش مت کرنا۔ حضرت یوسف جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ایک دفعہ بھی آنکھ نہیں اٹھائی، ایک دفعہ بھی، اتنی عورتیں اتنی حسینائیں دربار میں بیٹھی ہیں، یوسف نے ایک دفعہ بھی آنکھ اٹھا کر کے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کتنا پاکیزہ نبی تھا، دیکھو کتنا پاکیزہ نبی تھا۔ فرشتے جو ہوتے ان کے اندر انسانی شہوت نہیں ہوتی، اس لیے ان عورتوں نے کہا کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شہوت نہیں ہے کہ ایک دفعہ بھی ہماری طرف نظر اٹھا کر کے اس نے نہیں دیکھی، لگتا ہے یہ کوئی نیک اور بزرگ فرشتہ ہے۔ ان کا کہنا سچ تھا، کیونکہ حضرت یوسف کو اللہ رب العالمین نے پاک کیا تھا، فرشتوں کے اندر شہوت کا مادہ نہیں ہوتا۔ یوسف اسی طرح تھے، یوسف نے ایک دفعہ بھی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھی، جس سے ان عورتوں کی زبانیں بول پڑی کہ یہ تو کوئی خوبصورت اور نیک دل فرشتہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا اللہ یہ مجھے برائی کی طرف بلاتی ہے، میں جیل جانا پسند کرتا ہوں پر اس کی برائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ سامنے ایسی کنڈیشنز آ جائے، دونوں کے دونوں بری ہو، دو ہی حالتیں بری ہو تو ایسی حالت کو چنو جو کم بری ہو۔ سامنے دو نیتا آ گئے، دو پارٹی لیڈرز آ گئے اور کہنے لگے مجھے ووٹ دو، مجھے ووٹ دو، دونوں غلیظ ہیں، معلوم ہے ہم کو،
دونوں غلیظ ہیں ہم کو معلوم ہے، لیکن ووٹ اس کو دے دو جو تھوڑا کم غلیظ ہو جی، کیونکہ جب راستہ نہیں ہے، دونوں طرف سے پریشانی ہے، تو اس پریشانی کو اپنا لو جو تھوڑی سی کم ہو۔ حضرت یوسف نے یہی کیا، کہا مجھے جیل پسند ہے پر برائی اور بدکاری پسند نہیں ہے۔ حضرت یوسف جیل چلے گئے۔ تو یہ نقطہ یہ ملا کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ جیل اختیار کرنا پڑے تو اختیار کر لو، پر گناہ کی طرف مت جاؤ۔ اور دو مصیبتیں سامنے آ جائے تو دونوں میں سے اس کو چنو جو تھوڑی کم درجے کی ہو، جو تھوڑی کم مصیبت ہو۔ یوسف جیل میں چلے گئے۔ اب جب جیل میں گئے تو کہنے لگے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ کو پکارنے لگے، وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، اللہ انہوں نے چال کر کے مجھے اندر کر دیا ہے، اللہ تو مجھے باہر نکال۔ حضرت یوسف دعا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب کسی مصیبت میں ڈالتا ہے تو نظام بھی بہت اچھا بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو جیل سے نکالا۔ ہم دعا کرتے ہیں آج جتنے بے گناہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے علماء ہو یا ہماری قوم و ملت کے نوجوان ہو، جن کے اوپر جھوٹے کیسز ڈال کر کے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا گیا ہے تاکہ مسلمان قوم کمزور ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کو باعزت بری کر دے، اللہ ان تمام کو آزادی اور رہائی نصیب کر دے، اور حضرت یوسف کی سنت کے پاسبار ان کو بنا دے۔ جی جو گناہ نہ ہوتے ہوئے جیل جانا پڑے تو فخر سے جاؤ، کیونکہ گناہ نہ ہوتے ہوئے جیل جانا یہ یوسف کی سنت ہے۔ حضرت یوسف کی سنت کو زندہ کرو۔ یوسف نے کہا جیل مجھے پسند ہے لیکن گناہ مجھے پسند نہیں ہے۔ جتنے آج جیلوں میں بے گناہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھلے ہی زمانہ تم کو کہتا ہو جیل جا کے آیا ہے، پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، پی ایس میں بیٹھ کے آیا ہے، دنیا کو لاکھ کہنے دو، دنیا لاکھ کہتے رہے گی، میرا رب کہہ رہا ہے یہ میری یوسف کی سنت تھی کہ وہ گناہ کو پسند نہیں کرتا تھا، غلطی نہ بھی ہو سینہ تان کر کے جیل میں جاؤ، اللہ رب العالمین کو تمہاری یہ ادا پسند آئے گی کیونکہ یہ یوسف کی سنت ہے۔ اب جب جیل میں بیٹھ گئے تو ان کے ساتھ دو اور نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان، اور انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم نے خواب دیکھا ہے، ہم آپ کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں تو آپ ہمارے خواب کی تعبیر بیان کیجئے۔ یہ دونوں کا مسئلہ کیا تھا؟ ان میں سے ایک باورچی تھا، کک شیف تھا، باورچی تھا بادشاہ کا، تو اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے کھانے میں بادشاہ کے زہر ملا کے مارنے کی سازش کی ہے، اور دوسرا اس کا کون تھا؟ شراب بنا کر کے پلانے والا تھا۔ تو کہا گیا کہ اس نے بادشاہ کے شراب میں زہر ملانے کی کوشش کی، یہ دونوں پر الزام تھا۔ تفتیش چل رہی تھی تو تفتیش چالو رکھتے، لیکن پہلے مجرموں کو جن کے اوپر شک آتا انہیں جیل میں ڈال دیتے تاکہ یہ لوگ بھاگے نہ۔ ان دونوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب ان میں سے ایک کہتا ہے انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں انگور سے شراب نچوڑ کر کے پلا رہا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احمل فوق رأسی خبزا، میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیوں کی ٹوکری رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس میں سے چونچ مار مار کے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ دونوں نے اپنے اپنے خواب بیان کر دیے اور کہتے ہیں انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہترین لوگوں میں سے پاتے ہیں، ہم آپ کو نیک پاتے ہیں، آپ ہمیں ذرا اس خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ حضرت یوسف نے کہا خواب کی تعبیر بیان کروں گا، بتاؤں گا تمہارے خواب کیا ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، ذرا کھانا آ جان دو، ذرا کھانا آنے دو، اس کے بعد ذرا کھا پی کر کے تمہارے خواب کی تعبیر بیان کروں گا۔ تو یہ کھانا آنا اور کھانا کھانے کے بیچ کا جو وفقہ تھا یہ حضرت یوسف کو مل گیا۔ حضرت یوسف نے جیسے اس موقع کو پایا انہوں نے توحید کی دعوت شروع کر دی، کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، آئے ہے یوسف کا انداز جو کہتے اے میرے جیل کے ساتھیوں بتاؤ کیا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا تمہارے وہ متفرق معبود جس کو تم پوچھتے ہو، اگر متفرق معبودات ہے، کوئی پتھر کی شکل میں معبود مان رہا ہے، کوئی درخت کو معبود مان رہا ہے، کوئی نکلے ہوئے سورج کو کہتا ہے کہ یہ معبود ہے، یہ تمہارے الگ الگ معبود جو ہے یا بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جس نے ساری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ ایک اللہ جس کے اسماء و صفات بڑے بلند ہیں، وہ ایک اللہ جس کے لیے عبادت کی جائے۔ اگر معبود متفرق ہو تو نظام بھی متفرق ہونا چاہیے نا۔ اگر معبود الگ الگ ہو تو کوئی کہے گا آج سورج نکلا ہے، نہیں آج دن میں ہم چاند نکالیں گے، دن میں چاند نکلنا چاہیے۔ اگر معبود الگ الگ ہے تو رات کو چاند نکلتا ہے، دوسرا معبود کہے گا نہیں آج ہم رات کو سورج نکالیں گے، رات کو سورج نکلنا چاہیے۔ لیکن یہاں تو سب ایک نظام سے چل رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ سارے قوانین ایک نظام سے چل رہے ہیں، ان سارے قوانین کو چلانے والا بھی ایک ہے۔ کہتے ہیں کیا ایک رب بہتر ہے یا متفرقون، الگ الگ معبود اچھے ہیں؟ یا صاحب السجن، توحید کی دعوت دی، ان کے آگے توحید کو پیش کیا، پتہ یہ چلا ولیمے کے ٹیبل پہ بھی بیٹھے تو لوگوں کو بتانا،
ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ یوسف کی سنت ہے جی، یہ حضرت یوسف کی سنت ہے۔ ابھی کھانا آنے والا ہے نا، شادی خانے میں گھستے ہی تو ہم کھانے کے لیے نہیں چل جاتے، پہلا ذرا بیٹھتے، لوگوں سے ملاقات کرتے، صوفے گرم کرتے، اس کے بعد ٹیبل لگا تو جا کر کے کھاتے۔ تو وہ جو وقفہ ملتا نا، اس دوران کچھ اچھی باتیں ملی تو چھیڑنا۔ بہت سارے رشتہ دار ہمارے ملتے، بدعتی بھی ملتے، مشرکین بھی ملتے، ان کے آگے اب توحید کو پیش کرنا، دیکھو بھئی آپ ہمارے رشتہ دار فلانا دوست، یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ کریے، یہ چھوڑیے۔ اس وقفے کے اندر جو ہے سو نا ہم دین کی بات کو پھیلانا، ہماری بات جو ہے سو شادی خانہ اتے کا لیے، بچے کی شادی ایسا کرے، اتنا خرچہ لگائے، کھانے میں یہ پکوان رکھے، ایسا رکھے، ارے بچی ویسی، بچہ ایسا، یہ ساری آرگیومنٹس ہماری چلتے رہتی، یہ نہیں کرنا اماں۔ یہ اللہ رب العالمین دیکھو حضرت یوسف کی سنت کو بیان کر رہے ہیں۔ کھانا آنے دو، ٹیبل لگ رہا لگنے دو، یہاں بیٹھو، ذرا دین کی بات کریں گے، ذرا کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے۔ کھانا آ گیا، کھانا کھا لیے، کھانے کے بعد بولے دیکھو تمہارے خوابوں کی تعبیر میں تم کو بتانے لگا ہوں۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک جس نے کہا تھا کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں وہ ساقی تھا، تجھے تیری ڈیوٹی، تیری نوکری واپس مل جائے گی، تو واپس بادشاہ کے محل میں جائے گا اور اسے شراب بنا بنا کر کے پلائے گا۔ اور دوسرا جو کہ باورچی تھا، اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے کھانے میں زہر ملانے کی کوشش کی اور یقیناً اس نے وہ جرم کیا تھا، تو کہا تجھے عنقریب پھانسی ہو جائے گی اور تیرا جسم لٹکا ہوگا جسے پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر تھی، حضرت یوسف نے بیان کر دی کہ دو ساتھیوں میں سے ایک مارا جائے گا اور ایک بچ کر کے کہاں چل جائے گا؟ بادشاہ کے محل میں چلا جائے گا، پھر سے اس کی نوکری لگ جائے گی۔ اب حضرت یوسف کو معلوم تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب تم نکلو تو ذرا اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرو، انہ ناج منہ مذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے آگے کہو بھائی کہ ایک بے گناہ ہے جو کہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کے مقدمے کو جاری کیا جائے، اس کا کیس لڑا جائے، اس کو انصاف دلایا جائے، اس کے میٹر کو کلوز کیا جائے۔ یہ جیل سے نکل گیا، اللہ کہتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ، شیطان نے اس کے ذہن سے نکال دیا، شیطان نے اس کے ذہن سے نکال دیا کہ جو یوسف نے کہا تھا کہ تم میری بات لے جا کر کے بادشاہ کے آگے رکھنا کہ ایسا ہونے والا ہے، یہ بھول گیا۔ 7-8 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد سے شیطان نے اس کے دماغ سے بات بالکل طریقے سے نکال دی اور یہ بھول کر 7-8 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت یوسف جیل ہی میں ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ مصر نے کہا میں نے خواب دیکھا، وقال الملک، بادشاہ نے کہا انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 موٹی گائیاں ہیں جن کو 7 پتلی گائیاں کھا رہی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 کھیت خشک ہے جن کو 7 سوکھے ہوئے کھیت کھا رہے ہیں۔ یہ تعبیر لے کر کے بادشاہ آیا اور کہا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبدون، میرے محل کے اندر جتنے معجمین، جتنے متبرین، جتنے معبرین ہیں سب کو جمع کرو، سب کو لاؤ، میرے اس خواب کی تعبیر معلوم کرو۔ سب کے سب جمع ہو گئے، بیٹھ گئے، کہنے لگے ارے یہ تو ایک شیطانی خواب ہے، یہ تو محمل خواب ہے، اس کی کیا تعبیر بیان کرے؟ ایسے ہی آپ نے کچھ دیکھ کے سو گئے تھے، ہو گئے، خواب میں ایسے ہی آ گیا، یہ بیکار خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ قالوا اضغاث احلام، یہ تو بے معنی خواب ہے، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور بے معنی خواب کی کوئی تعبیر اور تعبیر نہیں ہوتی۔ لیکن بادشاہ کو دل میں شک تھا کہ نہیں، اس کا کچھ تو مطلب ہو سکتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا اور کوئی ہے میری سلطنت کے اندر جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہو؟ تو وہ نوجوان جس کی خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بیان کی تھی، اللہ نے اس کے دماغ میں ڈال دی یہ بات کہ جیل میں ایک یوسف ہے جس نے تیرے خواب کی تعبیر بیان کی تھی۔ اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، کہتا ہے بادشاہ سلامت مجھے بھیجیے، میں خواب کی تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں۔ یہ بھی دیکھو کتنا بھامٹا ہے، کہتا ہے میں جا کر کے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں، حالانکہ اس کو اس کی خواب کی تعبیر بتائی تھی حضرت یوسف نے۔ یہ اللہ کا ایسا نبی ہے جس کے اوپر ہر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا، اللہ نے ہر جگہ پر اس کی حفاظت کی۔ پہلے باپ کے دل میں محبت تھی تو اس محبت کی وجہ سے بھائی نفرت کرنے لگے، بھائی کی نفرت نے ذلت دے دی، کنویں میں ڈال دیے گئے، اللہ نے اس ذلت سے اٹھایا، عزیز مصر کا بیٹا بنا دیا۔ جب بیٹے بن کے جوان ہوئے تو اس کی بیوی نے گناہ کی طرف برایا، کہا میں گناہ نہیں کروں گا، جیل چلا جاؤں گا، جیل چلے گئے، پھر ذلت ملی، اللہ نے پھر اس ذلت کی پستی سے اٹھا کر کے عرش کی بلندی پر بٹھا دیا اور وہاں کا حاکم اور مصر کا بادشاہ اللہ نے حضرت یوسف کو بنا دیا۔ یہ اللہ کا اصول زندگی ہے، اللہ ذلت دیتے ہیں، جب ذلت کی پستیوں میں گراتے ہیں تو بلندیوں کے آسمان پر بھی اٹھاتے ہیں۔ تم جمے رہو۔ یوسف اگر گناہ کی طرف آمدہ ہو جاتے تو عزیز مصر بنتے، یوسف اگر کنویں میں پڑے ہوتے اللہ کو نہ بلاتے تو کیا کنویں سے باہر نکلتے، یوسف جیل کے اندر ہو کر کے خواب کی تعبیر بیان نہ کرتے تو کیا جیل سے باہر نکلنے کا ذریعہ بنتے؟ اور وہ شخص آیا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت میں خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ گیا، کہا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف،
حضرت یوسف کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگا اے سچے یوسف، تم نے میرے خواب کی تعبیر بیان کی تھی، جیسے تم نے خواب بتایا تھا ہو بہو ویسا ہی خواب تھا، اور یہ خوابوں کی تعبیر کا علم یہ ایسا علم ہے جو کہ اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتے، اور جس کو یہ علم ملتا ہے وہ بہت عظیم شخص ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خوابوں کی تعبیر کا علم حضرت یوسف کو سکھایا تھا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو اس علم کو نہیں رکھ سکتا، وہ جو لیب میں ہوگا وہی لا کر کے آپ کو بتائے گا، لیکن یہ خوابوں کی تعبیر کا علم ایسا ہے جس کو اللہ نے خصوصی طور پر حضرت یوسف کو دیا تھا، اس کے بعد کسی کو اس طرح کا خوابوں کا علم نصیب نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف کے ذریعے سے اس شخص کو بیان کی، آ کے کہتا ہے اے سچے یوسف، ہمارے بادشاہ نے ایسا خواب دیکھا ہے، ذرا خواب کی تعبیر تو بتاؤ کیا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا دیکھ، ایک خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال ایسے آئیں گے جس میں غلہ اچھا اگے گا، اناج اچھا ہوگا، پھر اس کے بعد کے 7 سال ایسے ہوگا جس میں قحط سالی ہوگی، جس میں فصل نہیں اگے گی، بارش نہیں ہوگی۔ تو یہ جو 7 سال ہے اس کے اندر تم غلے کو خوب جمع کر کے رکھ لو تاکہ آنے والے 7 سالوں کا جو قحط ہے اس کے اندر تم امن اور سلامتی کے ساتھ رہ سکو۔ حضرت یوسف کا اس جواب کو لے کر کے وہ بادشاہ کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا بادشاہ سلامت۔ یوسف نے اس طرح کا جواب دیا ہے، بولے ارے کون ہے بھائی جس کو اتنی بہترین خواب کی تعبیر معلوم؟ بادشاہ نے کہا بلاؤ، کون ہے اس کو لے کر کے آؤ۔ اور جب لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آیا اور کہا یوسف حضرت نکلیے باہر جیل سے، آپ کی رہائی، آپ کی بیل ہو گئی ہے۔ کہنے لگے میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ یہ دنیا کا پہلا ایسا مجرم تھا جس کو کہا گیا جیل سے نکل تو کہتا ہے میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ پہلے جو مجھ پر الزام لگایا گیا ہے اس الزام سے مجھے بری کرو تو میں جیل سے نکلوں گا۔ جو مجھ پر الزام لگایا گیا ہے کہ عورت کے ساتھ گناہ میں نے کیا ہے، اس الزام سے مجھ کو بری کرو، جا اپنے بادشاہ کو کہہ کہ میرے مقدمے کو جاری کرے اور میرا فیصلہ سنائے اور میرے حق میں انصاف کی گواہی دے، تب میں جیل سے نکل کر کے آؤں گا۔ حضرت یوسف کا یہ ایمان اور یہ زہد، یہ تقویٰ دیکھ کر کے وہ عورت جس نے آپ پر الزام لگایا تھا آ کر گواہی دینے لگی، میں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کیا تھا، میں نے یوسف کو بلایا تھا۔ حضرت یوسف اپنے جرم سے بری ہوئے، اور جب بری ہوئے تو بادشاہ کے محل میں آئے۔ آنے کے بعد حضرت یوسف بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے یوسف کیوں نہیں نکلے تھے جیل سے؟ کہتے ہیں میں جیل میں تھا تو اس فخر کے ساتھ تھا کہ میں بے گناہ ہوں، اس لیے سزا کاٹ رہا ہوں۔ اگر آج میں نکل جاتا تو اس لیے نکلتا کہ بادشاہ نے مجھے بلایا ہے، بلکہ اس لیے نہیں نکلتا کہ میں بے گناہ ثابت ہوا ہوں، اسی لیے میں نے سب سے پہلے اپنی بے گناہی مانگی۔ بادشاہ نے کہا تو اس کا حل کیا ہے؟ اب اس قحط کے موقع پہ ہم کس طرح سے اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے؟ کہاں غلے کے جتنے بھی اسٹورز ہیں ان کو ابھی سے اسٹور کرنا شروع کر دو، اور جو ایسو جب اناج اگتا ہے تو اسے بالیوں میں سے نکال لیا جاتا ہے، کہا گیا بالیوں میں سے مت نکالو، بالیوں کے اندر ہی رکھ کر کے اناج کو اسٹور کرو، اگر ویسا رکھو گے تو اناج تمہارا سلامت رہے گا، اس طرح سے اناج کو اسٹور کرو گے تو آنے والے 7 سالوں کے قحط کے اندر بھی تمہیں قحط سالی کا شکار ہونا نہیں پڑے گا۔ اب وہ 7 سال آ گئے، اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو مصر کا حاکم بنا دیا، مصر کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے یوسف کے ہاتھ میں تھما دی۔ اب سارا مصر حضرت یوسف کے حکم پر چلتا ہے۔ یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں یوسف کا فیصلہ ہو وہاں غلہ جاتا ہے، جہاں یوسف کا فیصلہ ہو وہاں دربار کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں یوسف کا فیصلہ ہو وہاں سزا دی جاتی ہے، جہاں یوسف کا فیصلہ ہو وہاں کسی کو آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ بچہ جو کہ اپنے بچپنے میں کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، اللہ نے اس کو ایسی بلندی عطا کی کہ اللہ رب العالمین نے عزیز مصر کا بادشاہ اس کو بنا دیا۔ اب یہ قحط سالی پھیلتے پھیلتے اس گاؤں میں بھی پہنچی جہاں حضرت یوسف کے والد اور ان کے بھائی رہتے تھے، وہاں پر بھی قحط پڑ گیا۔ اب یہ لوگ نکل کے آئے عزیز مصری، کیونکہ مصر جو تھا وہ مصر کے یہ گاؤں میں یہ لوگ رہتے تھے، اور مصر جو تھا وہ اصل بادشاہ تھا مصر کا محل، تو یہ لوگ مصر کے محل میں آئے بادشاہ کے پاس کچھ غلہ لینے کے لیے۔ حضرت یوسف نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ وہی میرے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر! انہوں نے دیکھا تو پہچانا نہیں، کیونکہ حضرت یوسف تو بڑے ہو چکے تھے نا، اور اگر پہچان بھی لیتے تو کیا تصور میں آتا، ارے اس کو تو ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ تو مر گیا ہوگا، کہیں گل گیا ہوگا، وہ عزیز مصر کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا جس کو تم ذلت کی پستیوں میں ڈھکلنا چاہتے ہو، اگر اللہ اس کو بچانا چاہے تو انہی پستیوں سے نکال کر کے بادشاہت کے تاج پر اس کو بٹھاتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اپنی مکاری اتنی ہی چلانا جتنا کہ ہمارے پاس زور ہو۔ اللہ رب العالمین جب اپنا زور لگاتا ہے تو تم کتنی ہی بڑی چال کیوں نہ چلو، اللہ رب العالمین تمہاری چال سے اسے نکال کر کے اس کی کامیابی کی سیڑھی پر اس کو کھڑا کرتا ہے۔ حضرت یوسف نے دیکھا ارے یہ تو میرے بھائی ہے، کہاں ان کو اناج دے دو، ان کو مال غلہ سب دے دو۔ جب دے دیا انہوں نے پیسے دیے تو وہ پیسے لے کر کے حضرت یوسف نے انہی کے بکسے میں ڈال دیے، انہی کی تجوری میں ڈال دی، پیسہ نہیں لیا۔ جب وہ لوگ لوٹ کے آئے تو حضرت یوسف نے جاتے جاتے سوال کیا گھر میں اور کون کون ہے؟
تو کہنے لگے ایک چھوٹا بھائی ہے، حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین تھے، ان سے حضرت یوسف کو بڑی محبت تھی، ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ کہا اگلی بار جب آنا تو تمہارے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر کے آنا۔ یہ لوگ نکل گئے، چلے گئے، جب گھر جا کے دیکھا کہ غلہ بھی دے دیا اور اس نے پیسے بھی نہیں لیے، پیسے ہماری تجوری میں ہمارے بکسے میں ڈال دیے، اور ہم گھر آ کے دیکھ رہے ہیں تو اناج بھی ہمارے پاس ہے۔ 10 اونٹ اناج حضرت یوسف نے دیا ان کو، 10 اونٹ بھر کر کے اناج حضرت یوسف نے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیسوں کی جو رقم تھی سامنے تو لے لیا، لیکن بد پیچھے ان کے غلے میں اور ان کی تجوری میں، ان کے بٹوے میں ڈال دیا۔ آ کر کے گھر میں دیکھ کے خوش ہو گئے، کتنا اچھا بادشاہ ہے جی، ہمیں مال بھی دے دیا اور پیسے بھی نہیں لیے۔ اگلی بار خوشی خوشی یہ لوگ حضرت بنیامین کو لے کے گئے۔ حضرت یوسف کو اس وقت بھی غم تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو تم لوگ پھر لے کر کے جاؤ اور جس طرح یوسف کو مجھ سے جدا کیا تھا بنیامین کو بھی مجھ سے جدا کر دو، لیکن حضرت یوسف نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے بیٹوں کی آرزو پر انہیں چھوڑ دیا، بنیامین کو لے کر کے آئے۔ جب آئے تو حضرت یوسف نے درباریوں کو حکم دیا کہ بنیامین کے تھیلے کے اندر ہمارا شاہی گلدان ڈال دو۔ اللہ، کہا بنیامین کے تھیلے کے اندر ہمارا لوٹا، ہمارا شاہی پیالہ ڈال دو۔ جو وہ لوگ جب آئے اور سامان وغیرہ لے کر کے لوٹنے لگے، حضرت یوسف نے آواز لگائی، ارے ہمارا پیالہ چوری ہو چکا ہے۔ یوسف کہتے ہیں فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، ہمارا جو شاہی پیالہ ہے وہ نہیں مل رہا ہے، دیکھو قافلے والوں میں سے کس نے چوری کیا ہے۔ تو ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی اور کہا یا ایھا العیر انکم لسارقون، اے قافلوں والو، اے چورو رک جاؤ، تم نے چوری کی ہے۔ کہا ماذا تفقدون، کیا چوری ہو گیا ہے؟ کہا تم نے ہمارے بادشاہ کا، خلیفہ کا غلدان چرا لیا ہے، تم نے چوری کی ہے، ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے تلاشی لو۔ حضرت یوسف نے کہا پہلے جو 11 بھائی ہیں ان کی تلاشی لو، اس کے بعد اخیر میں بنیامین کے بستے کو ہاتھ لگانا، ٹھیک ہے؟ پہلے 11 بھائیوں کی تلاشی لی گئی، 11 کے مال کے اندر سے خلیفہ کا غلدان نہیں ملا۔ جب حضرت بنیامین کا بکسہ دیکھا گیا تو اس کے اندر خلیفہ کا غلدان تھا جو کہ حضرت یوسف نے دلوایا تھا۔ تو یہ بھائی اتنے مکار تھے، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو یقیناً بادشاہ سلامت اس نے چوری کی ہوگی، کیونکہ اس کا بڑا بھائی یوسف تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا۔ کیسے لوگ تھے یہ، چھوٹا ہے حضرت یوسف یہ بات سن رہے ہیں، حضرت یوسف کو کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت، کیونکہ اب یوسف بادشاہ ہیں۔ اور یہ نادان نہیں ڈالتے ہیں کہ جس چھوٹے بچے کو انہوں نے جھوٹا کہہ کر کے کنویں میں ڈالا تھا، آج وہی بادشاہ ان کے سامنے عزیز مصر بن کے کھڑا ہے جس کے آگے یہ اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اللہ نے کیا شان عطا کہ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو، قرآن کہتا ہے قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤہ من وجد فی رحل، یوسف نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، اپنے غصے کو قابو کیا، اور اس کے بعد کہا اچھا ایسی بات ہے کیا، پھر تو اس کو ہمارے پاس چھوڑ دو، یہ ہمارا مجرم، ہم اسے پکڑ لیں گے۔ حضرت یوسف چاہے تو وہیں کہہ سکتے تھے، اور وہیں کہہ سکتے تھے کہ میں نے کیا کیا، تم لوگوں نے مجھے بچپن میں کنویں میں ڈال دیا، اتنے ظلم مجھ پر ڈھائے، اور اب کہہ رہے ہو کہ بنیامین بھی چور ہے جس طرح اس کا بھائی چور تھا۔ کہا ٹھیک ہے تم لوگ روانہ ہو جاؤ، اپنے ابا کو لے کر کے آنا، تبھی جا کر کے ہم اسے چھوڑیں گے۔ حضرت بنیامین ڈرے ڈرے اندر آئے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں بنیامین ڈرو مت، جانتے ہو تمہارا ایک بھائی تھا یوسف بچپن میں جس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے؟ کہا ہاں یاد ہے۔ کہا وہی تو میں تیرا بھائی ہوں، بولے جس کے ساتھ کھیلتا تھا، جو تیرا بہت اچھا بھائی تھا، جانتا ہے اس کو؟ کہا ہاں یوسف بہت پیارے بھائی تھے۔ کہا وہ یوسف میں ہی ہوں جس کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ نے آج مجھے مصر کا بادشاہ بنا کر کے کھڑا کیا ہے، یہ عزیز مصر ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے میرے بھائیوں۔ انہوں نے کہا یہ ہماری قمیص لے کر کے جاؤ اور جا کر کے ابا کے چہرے پر ڈال دینا، کیونکہ حضرت یوسف رو رو کر اتنے نڈھال ہو گئے تھے کہ حضرت یعقوب کی یوسف کی جدائی میں ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، رو رو کر بالکل اندھے ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی مکمل طور پر جا چکی تھی۔ کہا یہ لے کر کے جاؤ، اذهبوا بقمیصی، یہ ہمارا کرتا ہے، ھذا فالقوه علی وجه ابی، میرے ابا کے چہرے پر ڈال دو، فردد یرتد بصیرہ، اللہ ان کی بینائی کو لوٹا دیں گے۔ یہ قمیص لے کر کے آئے، مورخین لکھتے ہیں ابھی ان کا قافلہ راستے ہی میں تھا، حضرت یعقوب گھر میں بیٹھے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی بیویوں سے کہنے لگے مجھے یعقوب کی خوشبو، یوسف کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھیے انبیاء کے رشتے کو کتنا پاکیزہ کرتا ہے کہ نبیوں کی خوشبو ان کے باپ دور سے سونگھ لیتے ہیں۔ کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ان کی جو بیویاں وہاں بیٹھی ہوئی تھی کہنے لگیں
آپ کیا بڑھاپے میں سٹیا گئے ہیں؟ آپ کا بیٹا یوسف بہت چھوٹا سا تھا جب اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اب آپ کو یوسف کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ کچھ دیر گزری تو بھائی آئے، لا کر کے وہ کرتا حضرت یوسف کے چہرے پر ڈال دیا۔ وہ چہرے پر کرتے کا ڈالنا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کی نگاہ بصیرت لوٹا دی، اور جب نگاہ بصیرت لوٹی حضرت یوسف کی آنکھیں آ گئی، کہنے لگی یا یوسف کہاں ہیں؟ اور کہنے لگی اللہ نے میرے یوسف کو ختم نہیں کیا، مجھے جو یقین تھا وہ میرا یقین کامل ہو گیا، اللہ نے میرے بچے کو زندہ رکھا ہے، اور وہ زندہ ہے، اور آج دنیا کے کسی کونے میں کسی خطے میں بادشاہ بن کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بلندی، یہ مقام دیکھی عطا کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف کے بھائی ابا کو لے کر کے چلے اور آ کر کے کہنے لگے ہم نے تو آپ پر بڑا ظلم کیا تھا یوسف، آپ چھوٹے تھے، ہمیں پتہ نہیں کہ یہ جو مصر کا بادشاہ ہے یہ ہمارا چھوٹا بھائی یوسف ہے، ہم نے آپ پر بڑے ظلم کیے، آپ ہمیں معاف کیجئے۔ یوسف نے اتنا جملہ سننا تھا، مسکرائے کہا لا تثریب علیکم، جاؤ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، میں تم کو کہوں گا بھی نہیں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ہم معاف تو کر دیتے ہیں لیکن سوتانے دینے کے بعد ہمارے ساتھ زندگی بھر ایسا کرے، ہم کو ایسا ستائے، ہم مشکل میں تھے ہمارا ساتھ نہیں دیے، ہم کو ایسا کرے۔ حضرت یوسف کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کہنے لگے تمہاری اوقات کیا تھی جو تم مجھے ستاؤ، تمہارا ستانا بہت کم تھا، میری اللہ کی رحمتیں مجھ پر بہت زیادہ تھی، لا تثریب علیکم، جاؤ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہی جملے کہے تھے، جب مشرکین مکہ آئے جس میں آپ کے چچا کے قاتل بھی موجود ہے، جس میں آپ کے بچوں کے قاتل بھی موجود ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے پتھروں سے مار کر کے نبی کو ہلاک کیا تھا، اللہ کے رسول اس وقت چاہتے تو ان کی گردنوں کو کاٹ کر کے مدینہ کی میناروں پر ٹانگ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا آج میں وہی جملہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے حضرت یوسف کی سنت کو زندہ کر کے بتایا ہے، کوئی معافی مانگنے والا آئے اپنا دل کھول کر کے معاف کر دینا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کے والدین آ گئے، حضرت یوسف نے جب اپنے والدین کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئے، جا کر کے گلے ملے، بہت وقتوں کے بعد ملے تھے، اور ان کی جو خوبصورتی تھی قرآن مجید کہتا ہے وہ بیان کے باہر ہے، کیونکہ ایک عرصے کے بعد باپ بیٹے ملے ہیں تو ان کے ملنے کی محبت کی جو شدت ہوگی قرآن کہتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بہت شدید تھی۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، انہوں نے اپنے ابا کو، اپنے والدین کو عرش پر بلند کیا، یعنی جو ان کا تخت تھا، جو ان کا تاج تھا، اس پر لا کر کے اپنے والدین کو بٹھایا، اور یہ منظر دیکھ کر کے وہ جو 11 بھائی تھے وہ اور چاند سورج یعنی ان کے والدین سجدائے نبوت کے لیے یوسف کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف نے کہا ابا جان یہی وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو کہ میں نے بچپن میں دیکھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے خواب سے سورت کی ابتدا کی اور خواب کے ذریعے سے سورت کی انتہا کر دی۔ حضرت یوسف کہتے ہیں یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو کہ میں نے پہلے دیکھی تھی، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اسے بہت بہترین کر کے مجھے دکھایا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو کہ محسنین کو بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ قصہ یوسف کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں میرے بھائی، اگر ہم لوگ سمجھنے بیٹھے تو وقت ناکافی ہو جائے گا، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اسی لیے حضرت یوسف کو پڑھتے رہیے، یوسف کے قصے کو پڑھیے، حضرت یوسف کی اس زندگی کے اندر غور کیجیے، سورہ یوسف کی تفسیر اور ترجمے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ یہ صورت ایسی ہے جو کہ ہر قدم پر آپ کو جینے کا سلیقہ اور سبق دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔